الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے قرآن حکیم کا ایک وہ واقعہ جس کو قرآن پاک کے اندر سب سے بڑھ کے تکرار کے ساتھ دہرا کر بیان کیا گیا ہے، اور کئی ایک صورتوں میں اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کر کے لوگوں کو یہ واقعہ یاد کروایا. یہ واقعہ کسی عام ہستی کا نہیں، یہ ہمارے انسانوں کے والد باپ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. آج انشاءاللہ اس قصہ کے حوالے سے جو یہ واقعہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے، مختلف صورتوں سے اس واقعہ کو میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ جس سے یہ واقعہ قرآن حکیم کی روشنی میں زیادہ مکمل طور پہ میں بیان کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اگر بار بار بیان کیا ہے تو لازمی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر ایسی کوئی سمجھنے والی نصیحت والی باتیں ضرور ہیں جن پر ہم سب غور کریں. حضرت آدم علیہ السلام وہ انسانوں کے باپ ہیں، وہ پہلے انسان ہیں، اور انسانوں کو ظاہر بات ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسانوں، اے آدم کی اولاد، تم اپنے باپ کا قصہ پڑھو. تمہارے باپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، ہم نے ان کو کس طرح اعزاز اور تکریم سے نوازا تھا، اور ان سے پھر ایک بھول ہوئی، اور اس بھول کے بعد ان کا رویہ کیسا تھا. لیکن اس بھول کے بعد ان کو کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس واقعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور آدم علیہ السلام کے بالکل مد مقابل ایک کردار شیطان ابلیس کا تھا. وہ اس واقعہ میں اس کا تذکرہ لازمی ہے. اللہ آدم کی اولاد کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، جو شیطان ابلیس تمہارے باپ کا سگا نہیں رہا، اس نے ان کے ساتھ بھی پوری دشمنی کی.
ورگلانے میں، وسوسوں کے اندر مبتلا کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹا اور اپنا تیر اس نے ادھر بھی چلایا۔ اے آدم کی اولاد، تم تو اب سمجھو کہ جو تمہارے باپ کا دشمن ہے وہ تمہارا لازمی دشمن ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اس نے تمہارے بڑے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کیا، وہ ان کا ایسا دشمن ان سے حسد کر بیٹھا، ان کے مقابلے میں تکبر میں آ گیا۔ تو آدم کی اولاد کو اس واقعہ کے اندر بار بار درس ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ اس میں باتیں سمجھیں اور ان پر غور کریں۔ میں اس واقعہ کو اب بلا کسی تمہید یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا گیا، اور اس جماعت کے اندر شیطان ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس حکم کو فرشتوں نے جس طرح اللہ نے کہا انہوں نے کر دیا، کوئی آگے سے سوال، کوئی تکرار، کوئی بحث نہیں کی۔ فرشتوں کا کام یہ ہے، فرشتوں کو جو آرڈر ہے، اللہ کا جو حکم ملتا ہے، اس حکم میں کوئی آگے سے وہ طویل، کوئی آگے سے تفصیلات پوچھے بغیر اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ایسے کیا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا مسئلہ ہوا، تو سجدے کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اللہ اس آدم کو میں سجدہ کیوں کروں؟ اس آدم کو تو نے ایک مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں اس نے کہا انا خیر منہ، اس نے خود سے فیصلہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے خود سے فیصلہ کر لیا، اللہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ تو آدم سے استغفر اللہ بہتر ہے، اس نے خود سے کہہ دیا، یہ نتیجہ اس نے خود نکالا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کی دلیل کیا دی؟ اس نے کہا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے مقابلے میں آگ کا بہتر ہونا، اس کے لیے بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ بھی اس کی اپنی ایک ذہن کی بات تھی کہ مٹی سے پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، اور آگ سے پیدا ہونا کوئی خاص فضیلت والی بات ہے۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میری دلیل یہ ہے کہ میں بہتر ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا ایک جواب قرآن پاک کے اندر دیا، وہ جواب سننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بہتر تو ہے یا آدم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہا اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کرنے سے رک رہا ہے، خلقت بیدی، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ فضیلت تو آدم کی تھی کہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ابلیس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا تھا۔ اس تخلیقی نظام میں بھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی آدم سے بہتر ہونے کی، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ بس میں آدم سے بہتر ہوں اور بہتر ہوں، بس یہ ایک سوال اس کے ذہن میں، اور خود سے ایک نتیجہ اس نے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابلیس فاخرج منہا فانک رجیم، تو اب یہاں سے نکل، اب تو رجیم ہے، تو دھتکارا گیا ہے، تجھ پر میری رحمتوں کا دروازہ بند ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔
قیامت تک اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک اے ابلیس تو میری رحمت سے محروم ہے۔ جو بندہ، جو جن، جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کی بدبختی کے لیے صرف ایک یہی بات کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ابلیس کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس تو یہاں سے نکل جا، تو اب میرا محبوب نہیں رہا، اب تو میرا قریبی نہیں رہا۔ اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اب میں یہاں ایک آپ نے بات سمجھنی ہے، پھر آگے میں یہاں دو باتوں کا موازنہ کر کے اپنی بات سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ اس نے یہاں کیا کیا؟ اس نے غلطی کی، اور ایسی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل دے کے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکڑ کے سوال کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، اور رب تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب جو قریبی بندوں سے اس لسٹ سے نکال دیا۔ اس نے یہاں کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی ندامت اس نے یہاں کی نہیں، بلکہ مزید اکڑا۔ اس کی اکڑ کے اندر، اس کے تکبر، اس کی سرکشی کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ اگر ایسی بات ہے تو ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قیامت تک اللہ تو مجھے مارنا، مجھے مہلت دے دے۔ اب یہاں قرآن کے لفظوں پہ غور کریں۔ اس نے کہا انی، اے میرے رب، انظرنی مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک۔ ایسا ظالم ہے خود اس کا ایمان ہے قیامت آئے گی۔ قرآن کے یہ لفظ بتاتے ہیں اس کا خود کا ایمان ہے کہ وہ قیامت آئے گی، لیکن اپنے دنیا میں جب وسوسے لوگوں کو ڈالتا ہے تو کہتا ہے قیامت کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، بس مر کے مٹی ہو جانا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں قبروں سے ایک سال سے ایک مردے کو دفنا کے جب اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مسلمان کیا بات کرتے ہیں، یہ قرآن کیا بات کہتا ہے کہ یہاں سے دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر اس کا یہ نظریہ نقل کیا۔ اس نے کہا اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ انک من المنظرین، چل جاگ، تجھے قیامت تک مہلت دی گئی، قیامت تک مہلت دی گئی۔ اب یہاں حضرات مفسرین پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے یہاں ایک بڑی علمی ایک بات کی ہے۔ بعض مفسرین نے انہوں نے کہا ابلیس نے کہا، اس نے دعا کی اللہ تو مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے ابلیس کی دعا بھی قبول کر کے کہا کہ اے ابلیس تجھے مہلت دی جس طرح تو کہتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایک کافر آدمی، ایک منکر آدمی، ایک سرکش آدمی بھی اللہ سے کوئی کفر والی بات، کوئی نجائز بات مانگ لے، اللہ اس کے لیے اس کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں۔ حرام کے دروازے پہ، حرام کے رستے پہ پڑا ہے، اس نے اپنے حرام کام کی کامیابی کی دعائیں کی۔ ایک نجائز کام کر رہا ہے، اس نجائز کام کی کامیابی کی دعائیں کروا رہا ہے۔ ایک سوتی کام، ایک حرام کا کام، اس کے لیے بھی کہتا ہے قاری صاحب آ کے دعا کر دو۔ ہاں جی، تو یہ معاملہ ہے۔ اور ہم نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ افتتاح ہوتے ہیں ایسے کاموں کے میرے بھائی، اور ایسے افتتاح، ایسے کاروبار، ایسے کام، ان کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کامیابی دے دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ایک انسان سرکشی پر رستے پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سمجھاتے ہیں، اللہ اس کو دھکے لگاتے ہیں کہ سمجھ جائے، لیکن جب نہیں ایک بندہ اس رستے سے پیچھے ہٹتا تو یہ میرے بھائی پھر رب تعالیٰ کا اس دنیا میں پکڑنے کا پھر عذاب یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اللہ پھر اس کے لیے اس رستے کو آسان کرتے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ سہولیات۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کسی سرکش انسان کو پکڑنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس قدر مست کر دیتے ہیں اور اس قدر مصروف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس بندے کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام نہیں آتا، اس بندے کو کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرے رب کے میرے لیے پیغامات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ اپنے دنیا میں اپنی مصروفیات میں اپنی سوچ اور فکر کے اندر زندگی گزارتا چلا ہی جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اللہ نے کہا اے شیطان تجھے مہلت دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کے لیے یہ جو الفاظ یہاں کہے اس کی تفصیل ایک جگہ یہ ہے قرآن پاک میں، وہ تفصیل ذرا سنیے۔ فرمایا اے شیطان اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اے شیطان اب یہاں سے نکل، اب تیری سزا اور تیرے پیروکاروں کی سزا مکمل طور پہ جہنم ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں، اس عذاب میں کوئی کمی نہیں۔ اس نے اللہ نے پھر آگے چیلنج کیا، اللہ نے کہا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علیہم۔ کہا اے شیطان جتنا جی چاہتا ہے، جو کوشش کرنا چاہتا ہے، اپنی طاقت لگا دے تو میرے بندوں کو پھسلانے میں، ورغلانے میں۔ تو نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، میں نے کہا تجھے مہلت دی، اور اب تو اپنی پوری طاقت لگا لے، پوری کوشش کر لے میرے بندوں کو ورغلانے کی۔ اللہ نے کہا اپنی آواز کے ساتھ ورغلانا چاہے آواز کے ساتھ ورغلا، اور فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ کہا تو اپنے لشکروں کو، اپنے خاص تیرے چیلے وہ اس دنیا میں میرے بندوں کو ورغلائیں، پیدل چلتے ہوئے بھی، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے بھی، جس طرح بھی تیرے لشکر اس دنیا میں میرے بندوں کو ورغلانا چاہیں وہ ورغلا لیں۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ قرآن کے لفظوں پہ میں اور آپ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ان کے مالوں میں، اے شیطان تو ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شریک ہونا چاہے شریک ہو جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد میری، مال میرا، اس میری اولاد میں، میرے مال میں شیطان کی شرکت کیا ہے، اس کی حصہ داری کیا ہے؟ بڑی واضح بات ہے، مال میرا ہے، اس نے وسوسوں میں ڈال دیا ہے مجھے کہ اس بعض کا دیکھیں حلال ذرائع سے پیسے کماتا ہوں میں، حلال ذرائع سے، مال میرا ہے، لیکن مجھے اس نے وسوسوں میں ایسا مبتلا کیا کہ میں اس اپنے حلال کے پیسوں کو حرام کی جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات تو میں حرام جگہوں پہ کما رہا ہوں اور حرام جگہوں پہ خرچ کر رہا ہوں۔ اور یہاں حدیث سنیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت قبروں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، فرمایا انسان ایک قدم اس طرح اپنا اٹھا نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اس سے سوال ہو گیا انسان ذرا بتانا تو نے مال کمایا کہاں سے اور تو نے خرچ کیا تو کہاں کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے شیطان تو چاہے تو ان کے مالوں میں شریک بن جا اور چاہے تو ان کی اولاد میں بھی شریک بن جا، اولاد میری ہے۔ شیطان کی شرکت یہ ہے میری اولاد ہو کے تربیت وہ کر رہا ہے، تعلیمات اس کی ہیں میرے گھر میں، سوچ اور فکر اس کی ہے میرے گھر میں، میری اولاد ہو کے، بچے میرے ہو کے طریقہ اس کا انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ یہ اولاد میں پوری شرکت، اللہ کہتے ہیں اے شیطان تو چاہے ان کے مالوں میں تو شریک بن جا، ان کی اولاد میں شریک بن جا، لیکن رب کی رحمتیں ہیں انسانوں کے اوپر، رب کی مہربانی ہے انسانوں کے اوپر۔ اس نے آدم علیہ السلام کے واقعہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، شیطان تم سے جو بھی وعدہ کرے گا
حرام کے راستے میں چلا. کہا اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے نا, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے, اور اس ملک میں اور ذرائع نہیں ہیں پیسے کمانے کی, کیا کروں؟ میں نے حلال راستے تلاش کیے ہیں نا, حلال راستوں پہ چل کے میں نے دیکھا ہے نا, مجھے رزق نہیں ملا. رزق آج ملا ہے تو مجبور ہو کے میں نے اس حرام کے راستے سے پیسے کمائے ہیں, کیا کروں؟ اور راستہ نہیں تھا, بچوں کا پیٹ بھی تو نے پالنا ہے, بچے بھوکے مریں گے, یہ بھی تو ایک سزا ہے, یہ بھی تیرے لیے مناسب نہیں ہے. تو بچوں کو مارے گا یا حلال راستہ اختیار کرے گا, تو خود سوچ لے. وہ ایسے ایسے دلائل میرے سامنے رکھے گا کہ مجبور ہو جاؤں گا اس کی باتیں ماننے پہ, اور پھر مجبوراً اس کے دلائل پر میں قائل ہو جاؤں گا جب میرے ایمان میں کمی ہوئی اور کمزور میرا ایمان ہوا, اور وہ مجھے پھسلائے گا جگہ جگہ پہ, ایک ایک موڑ پہ وہ ایسے ایسے سوالات میرے ذہن میں ڈالے گا, ایسا ایسا دھوکے والے, ایسے ایسے یعنی میرے ذہن کے اندر وسوسے پیدا کرے گا. اس کی میں اللہ کی باتوں کو چھوڑ جاؤں گا, اس کی باتوں پہ یقین میرا نہیں رہے گا, میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ اے انسان, یہ شیطان انسانوں کے ساتھ صرف اور صرف دھوکے والے وعدے کرے گا, اور یہ وعدہ اس واقعہ میں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس نے کیا بھی. ہمارے باپ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ وعدہ کیا بھی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا, کیا شیطان تو خود کوشش کر لے, اپنے لشکروں کو تو ان بندوں کے پیچھے لگا دے, جس طرح مرضی چاہے برگلا لے, لیکن ایک بات کیا کہی, کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہا میرے خاص بندے اس زمین کے اوپر ایسے ہوں گے جن پہ شیطان تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. ان کا میرے اوپر ایمان ایسا ہوگا, ان کا میرے اوپر توکل و بھروسہ ایسا ہوگا, وہ میرا ایسا حیا کرنے والے ہوں گے, وہ میرے سے ایسا ڈرنے والے ہوں گے کہ ان کو تیرے وسوسے, تیرے برگلانے والی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ سمجھیں گے ایک بات کو. یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک انسان, اس کو سب سے پہلے شیطان انسان کے دل کے اوپر حملہ کر کے جو ایک چیز وہاں سے نکالتا ہے وہ اللہ کا حیا ہے, وہ اللہ کی شرم ہے, جو انسان سب سے پہلے ایک مومن کے دل سے نکال لیتا ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, فرمایا اے انسان, اے مسلمان, جب تیرے میں حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے مرضی کرے. جب چور چوری کرنے لگتا ہے نا, اس کام کو سٹارٹ کرتا ہے, پہلے ایک دو مرتبہ چوری کرنے میں ڈرتا ہے, شرماتا ہے, لیکن پھر بعد میں اپنا پروفیشن بناتا ہے کہ میرا کام یہ ہے جی, میں بھی تو راتوں کو جاگتا ہوں, اپنی جان ہتھیلی پھرا کے چلتا ہوں, اپنے دلائل پھر چور بھی رکھتا ہے. اور اسی طرح زناکاری ہو, حرام خوری ہو, کوئی بھی گناہ ہو, میرے بھائی سب سے پہلے ایک فطرت ہے, ایک انسان کی طبیعت ہے. انسان کی طبیعت میں گناہ سے نفرت رکھی گئی ہے, شرم رکھی گئی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ شرم نکلتی ہے نا پھر انسان آزاد ہوتا ہے. پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا رب ناراض ہوگا, میرا رب. اور بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اس شیطان نے برگلایا, وہ درخت جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, پہلے وہ ذرا الفاظ قرآن کے سنیے. اللہ نے فرمایا تھا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما, اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. اس جنت میں الفاظ قرآن کے دیکھیے, اس پہ غور بھی کیجیے. اس جنت میں جو چاہیں آپ کھائیں اور جہاں چاہیں آپ رہیں, اور صرف کہا ولا تقرب هذه الشجرہ, صرف ایک درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. یہاں دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. کہا اس پوری جنت میں جہاں چاہیں آپ پھریں, جو چاہیں آپ کھائیں, جو چاہیں آپ پئیں, لیکن صرف ایک درخت ہے اس کے قریب آپ نہ جائیں. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھیں انسان کے لیے بھی ایسا ہی ہے. حلال کے ذرائع, حلال چیزیں, حلال کا میدان بڑا وسیع ہے. اگر انسان سوچے اور سمجھے,
حرام کا دائرہ بڑا کم ہے. پوری جنت کہا جو چاہو کھاؤ، صرف ایک درخت ہے ولا تقربا. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اے آدم یہ درخت نہیں کھانا، آپ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب نہیں جانا. کبھی آپ اسلام کے ان فلسفوں پہ کبھی غور کریں کہ اسلام میں جو مسائل سکھائے گئے ہیں نا، کبھی آپ غور کریں اسلام میں پردہ کیوں ہے. ایک حجاب ہے جو عورت چہرے پہ لے لیتی ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ ہے؟ اسلام دو طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام بعض اوقات تو ڈائریکٹ ایک گناہ سے منع کرتا ہے، یہ گناہ آپ نے نہیں کرنا، یہ حرام چیز آپ نے نہیں کھانی. سود حرام ہے، زناکاری حرام، واضح اسلام کیا دے گا. بعض اوقات اسلام اس سے پہلے والے جو دروازے ہیں ان کو بھی بند کرتا ہے. اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں یہ پوری ہدایات ہیں. یہ جو پردہ ہے، یہ پردہ یہ بہت سے گناہوں کے لیے، اگر یہ بے پردگی ہوگی دروازے کھلیں گے ایسے گناہوں کی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، جاؤ گے فتنے میں پڑ جاؤ گے، اس مصیبت میں آپ پڑ جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی، کہا یا آدم ان ھذا عدو، کہا آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنہ، کہا یہ شیطان آدم آپ کی بیوی کا دشمن ہے، یہ تمہیں یہاں سے نکالے گا، نکلوائے گا. اور فتش کا، اور میں یہاں بات روک کے کہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ اے آدم شیطان تیرا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، یہ آپ کو دونوں کو اس جنت سے نکلوائے گا. اس کے بعد جو الفاظ ہے فتش کا، آدم آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. دونوں کے لیے نہیں کہا، حالانکہ غلطی دونوں نے کی، لیکن صرف آدم کو کہا کہ آدم فتش کا، آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ مصیبت کیا تھی، یہ پریشانی کیا تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر کہا تھا کہ آخر جنت میں جب آدم علیہ السلام گئے، جنت میں آخر آدم علیہ السلام کو وہ کون سی نعمتیں، کون سی سہولیات دی گئی تھی. انسان کی بنیادی ضروریات آدم علیہ السلام کو جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے جنت میں عطا کی گئی تھی. اور ان کا ذکر کیا ہے؟ اے آدم جنت میں آپ گئے ہو، ان لک اللہ تجوع فیہا، آدم اس میں آپ کی بھوک کا پورا بندوبست ہے، آپ اس میں بھوکے نہیں مریں گے جنت میں. اور دوسرا کہا ولا تعریٰ، آپ اس میں برہنہ نہیں ہوں گے، آپ کے کھانے کا نظام مکمل اس جنت میں موجود ہے، آپ کے لباس کا پورا انتظام اس جنت میں موجود ہے. اور تیسری بات کہا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، آدم اس میں آپ پیاسے بھی نہیں رہیں گے، پانی موجود ہے اپنی پیاس مٹانے کے لیے. اور چوتھی بات کہا وَلَا تَضْحَىٰ، اس میں آپ کو آدم دھوپ بھی نہیں لگے گی، ہم نے آپ کے لیے ایسے مکان کا، چھت کا انتظام کر رکھا ہے. انسان کے لیے 4 یہ بنیادی ضروریات، کھانا، پینا، لباس اور مکان، یہ 4 بنیادی ضروریات جو انسان کی ہیں، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ساری بنیادی ضروریات کہا اے آدم آپ کو یہاں فراہم کی گئی ہیں. لیکن اگر آپ نے شیطان کے وسوسے میں آئے فتش کا، آپ ان سہولیات کے حوالے سے پھر ایسے مصیبت میں پڑیں گے، دنیا میں جا کے یہ ساری چیزیں پھر آپ کو کمانا پڑیں گی جہاں آپ کو کمانی نہیں پڑنی. یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے. انشاءاللہ اس واقعہ کو جو اگلا حصہ ہے میں انشاءاللہ اگلا جو میں کوشش کروں گا مکمل کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے پہ غور کہ آدم کو فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کرو. فرشتوں کی ساری جماعت نے سجدہ کیا لیکن سوائے شیطان کے. یہ اس کا ذاتی نام نہیں ہے شیطان. عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے نا شطن، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونے کا. شیطان اللہ کے حکم سے، اللہ کی فرما برداری سے جو دور ہوا تو اس جن کا نام شیطان رکھ دیا گیا ہے. ابلیس بھی اس کا ذاتی نام نہیں ہے. ابلیس کا معنی بھی یہ ہے حق اور باطل کو، وہ جو جن ہے نا
اس کا ذاتی نام کیا ہے واللہ عالم۔ وہ حق اور باطل کو مکس کرتا ہے، اس طرح پیش کرتا ہے کہ حق باطل کو اس طرح خلط ملط کر کے پیش کر دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، باطل اس میں شامل کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا نام ابلیس بھی ہے۔ اس شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث کرنے پہ اتر آیا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تو اس سے بہتر کیسے ہے؟ اس نے کوئی دلیل نہیں دی، بس خود سے تکبر کر لیا کہ میں اس کو سجدہ کروں تو کیوں کروں، حالانکہ وہ پہلے بڑی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اتنا اللہ کے قریب ہو گیا تھا کہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھنے لگ گیا تھا۔ اس سے مجھے آپ کو ایک سبق ملتا ہے، تھوڑی سی ہم عبادت کی لائن میں آتے ہیں نا، مسجدوں کے قریب آنا شروع کرتے ہیں، تو جب ہمیں دوسرے کی نماز اچھی نہ لگے، دوسرے کے ایک ایک حرکت پہ میں نگاہ رکھ رہا ہوں، میں تنقید کر رہا ہوں، فلاں بندے کی نماز ٹھیک نہیں ہے، وہ سجدے ٹھیک نہیں کرتا، خشوع ٹھیک نہیں ہے، فلاں ایسے نہیں ہے، مجھے ہر بندے کی عبادت اپنے سے کم نظر آتی ہے، تو پھر مجھے شیطان کا یہ واقعہ ذہن میں لانا چاہیے کہ اس شیطان کے اندر بھی یہی خرابی پیدا ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں تو عبادت کر کر کے اللہ کے اتنا قریب ہو چکا ہوں، یہ آدمی بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ مجھ سے مقام کیسے لے گا، مجھ سے زیادہ اللہ کے ہاں قریب بہتر کیسے ہو گیا، اس کو میں سجدہ تو کروں تو کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آج کے بعد تو یہاں سے نکالا گیا ہے، تو مردود ہے۔ اس نے اپنے رب سے پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری اکڑ کے ساتھ غلطی کی، اس نے غلطی کے بعد لمحے کے لیے بھی وہ پچھتایا نہیں، اس نے آگے سے بحث کرتے کہا اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے قیامت تک زندہ رکھ، میں جن بندوں کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں اللہ تیرا دعویٰ ہے کہ وہ تیرے بڑے قریبی ہیں، میں ان کو تیرے سے دور کروں گا، میں ان کو برگلاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا تو خود بھی، تیرے لشکر بھی پیدل چل کے میرے بندوں کو گمراہ کرنے پہ اتر آئیں، سواریوں پہ آ جائیں، جیسے مرضی جو طاقت لگانی لگا لیں، جو میرے بندوں میں تیرے قریب آئے پھر وہ میرے نہیں رہے، پھر ان کو میں عذاب سے وہ کچھ سزائیں جو میرے پاس ہے ان کو سامنا ہے، لیکن میرے خاص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا وسوسہ، تیرا جتنے بھی پلاننگ، جو بھی جال جتنے مرضی تو ان پہ پھینک لے، ان پر اثر نہیں ہوگا، ان کا میرے اوپر ایمان، توکل اور بھروسہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قانون بنا دیا، اللہ نے کہا میرے بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی کر کے تھوڑی سی غلطی ہوگی نا، ان سے فوراً نادم ہو جائیں گے اور توبہ کر لیں گے، پھر میرے ہی رہیں گے، وہ میرے قریبی، میرے خالص ہی مخلص بندے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، ایک وقت جنت میں رہے، اس کے بعد شیطان کوشش کرتا رہا آدم علیہ السلام کو برگلانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ جمعہ میں آخر میں بات کر رہا تھا کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، آدم یہ جو شیطان ہے یہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی بیوی کا دشمن ہے، اور کہا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، اے آدم آپ دونوں کو یہ شیطان برگلا کے وسوسے میں مبتلا کر کے جنت سے کہیں نکلوا نہ دے، فتشقیٰ، آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے اگر جنت سے نکالے گئے، آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا وہ پریشانی کیا ہے، اس کا ذکر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے کر دیا ہے
اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو 4 جو بنیادی سہولیات انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھی، وہ چاروں کی چاروں آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے عطا کی۔ اس کا ذکر قرآن میں کیسے کیا؟ فرمایا آدم ان لک الا تجوع فیہا، آدم اس جنت میں آپ رہو، اس میں کبھی آپ کو بھوک کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے لیے کھانا موجود رہے گا، بھوک کی تنگی سے آپ یہاں پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دوسرا ولا تعرا، کبھی آدم اس میں آپ برہنہ نہیں ہوں گے، آپ کے لباس کا مکمل اس میں انتظام ہوگا۔ تیسری بات کہا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأَ فِيهَا، کہ اے آدم اس جنت میں کبھی آپ کو پیاس کی تکلیف اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پانی اس کا ہم نے آپ کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ وَلَا تَضْحَىٰ، اے آدم اس میں دھوپ کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس میں ہم نے آپ کے لیے ایسی چھت کا، ایسے مکان کا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ تکلیف بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ تو یہی آج انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، کھانا ہو گیا، پانی ہو گیا، رہائش ہو گئی، اور انسان کے پاس لباس ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات ہیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو یہ چاروں سہولیات، یہ چاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کر رکھی تھی۔ کہا آدم جنت سے جب آپ نکالے جاؤ گے، جنت سے آپ زمین کی طرف جاؤ گے تو یہ چاروں چیزیں آپ کو کمانا پڑے گی، ابھی آپ کو کمانی نہیں پڑ رہی، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے کسی قسم کی آپ کو یہ چاروں چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک وقت پھر آیا آدم علیہ السلام کو شیطان مسلسل برگلاتا رہا، اور شیطان نے برگلاتے ایک دن کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم علیہ السلام سے کہنے لگا میں تم دونوں کو قسم دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں، میں انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان آدم سے کہہ رہا ہے کہ اے آدم میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے کہ میں آپ دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ کیسے؟ اس نے کہا آپ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو روکا ہے، اس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو روک دیا ہے، اس لیے روکا ہے تم کو اللہ تعالیٰ فرشتے بنانا چاہتا ہے، جب فرشتے بنو گے پھر تمہیں کھانا پینا نہیں، پھر ہمیشہ یہاں رہو گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے وہ جو فرشتوں والا معاملہ وہ تمہارا ختم ہو جائے گا، تم نے رہنا پھر بھی جنت میں ہے، لیکن وہ جو فرشتوں والی ایک زندگی ہے وہ تمہاری نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو مسلسل برگلاتا رہا۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے، قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ایک دن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ حوا اس درخت کے قریب گئیں اور اس درخت کو کھا لیا۔ اب یہاں لوگ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جی آدم علیہ السلام کو در حقیقت شیطان نے اما حوا کو برگلایا تھا، حوا نے جا کے پھر آدم کو برگلایا، اس طرح جا کے یہ مسئلہ ہوا تھا، آدم کو شیطان برگلا نہیں سکتا، حالانکہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ دوسری بات، لوگ خواہ مخواہ اس بحث کے اندر پڑ جاتے ہیں جو اس بحث کے اندر پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ جو درخت کون سا تھا، جو درخت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا نا، وہ درخت کون سا تھا؟ کوئی جی گندم، کوئی جی فلاں، یہ بحث ہے ہی نہیں سوچنے والی۔ اگر یہ کوئی قیمتی بات ہوتی نا، اس درخت کا نام جاننا کوئی بڑی فائدے والی بات ہوتی، قرآن کی حکمتوں کو میں اور آپ سمجھیں، اگر ہمارے لیے اس درخت کا نام جاننے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہوتا اللہ وہ مینشن کر دیتا۔
اللہ قرآن میں بتا دیتا وہ اس درخت کا نام ہی، اللہ نے نہیں بتایا تو ہم اس بات کے پیچھے نہ پڑیں وہ درخت کون سا تھا۔ اور وہ کھایا آدم علیہ السلام نے، سیدہ حوا، دونوں نے۔ جیسے ہی وہ درخت کھایا جنت کا لباس سب سے پہلے ان سے اتر گیا، جنت کا لباس اترا۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتَافِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں ایک فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ انسان خود کو برہنا پسند نہیں کرتا، جیسے ہی ان کے جسموں سے وہ لباس اترا وہ دونوں درختوں کی طرف بھاگے، درختوں کے پتے لے کر اپنے جسم پہ چپکانے لگے کہ ہم اپنے جسم کو کسی بھی طرح سے ڈھانپ لیں۔ اور روایات میں ایک بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام بھاگے درختوں کی طرف پتے توڑنے کے لیے اور اپنے جسم پر چپکانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اللہ نے کہا اتفر منی یا آدم، اے آدم مجھ سے ذرا بھاگ رہے ہو؟ یہ بات سننے والی ہے۔ کہا آدم آپ جو بھاگ رہے ہو مجھ سے بھاگ رہے ہو آدم؟ آدم علیہ السلام نے کہا لا یا رب، یا رب ایسا نہیں ہے، آپ سے بھاگ نہیں رہا ہوں، بلکہ ولیکن حیاء منک، اللہ آپ سے شرم کر رہا ہوں۔ اللہ جسم برہنہ ہے اور میرا تو نظریہ کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس حالت میں اللہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے بھاگا ہوں پتوں کی طرف تاکہ جسم پہ چپکا لوں۔ تو آدم علیہ السلام اللہ سے اس لیے بھی شرم کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ میں نے ساری جو مجھ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کی حالت میں اللہ نے مجھے دیکھا، اب میں اللہ کا کیسے سامنا کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ والی کیفیت گناہ کے بعد، غلطی کے بعد، جب انسان میں یہ والی حیا، یہ والی ندامت دوبارہ آ جائے تو سمجھے انسان توبہ کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن جب گناہ کرنے کے بعد اللہ سے انسان شرمائے نا، اللہ کے حوالے سے انسان ڈرے نا، اللہ کے حوالے سے انسان کے دل میں یہ بات ہی نہ آئے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے یہ گناہ لے کے کیسے جانا ہے، یہ سامنا کیسے کرنا ہے، جب اس کی پرواہ نہ ہو تو پھر انسان توبہ کی طرف نہیں آتا۔ ایک پرانے ہمارے علماء میں سے کتابوں میں ایک اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑے عالم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ایغفر اللہ لی فاحشۃ ارتکبتها، ایک بڑا گناہ جب میں کر لیتا ہوں اور اس کا ارتکاب کر کے اللہ سے کوئی معافی مانگوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے؟ اس بزرگ عالم نے کہا بالکل جی کر دیتا ہے، ان تبتا و صدقتا فشکر اللہ، اگر تو سچی انداز میں توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی دوبارہ قدردانی بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں جو آپ کرتے ہو۔ تو اس بزرگ نے جب یہ جواب دیا تو وہ بندہ یہ جواب سن کر جانے لگا اور خوشی کے ساتھ جانے لگا۔ اس نے کہا کیا میرا رب ہے، گناہ بھی کروں پھر معافی مانگوں تو مجھے معاف کرتا ہے، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا چلا تو پھر یہ ایک سوال اور بھی اس کا جواب بھی دیں، کیا جب میں گناہ کرتا ہوں، اس بات کو ذرا آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے، اس نے کہا جب میں گناہ کرتا ہوں تو کیا حضرت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ شرم سے، حیا سے ادھر گرا اور اس پر بے ہوشی طاری اس بات کی وجہ سے ہوئی کہ اس نے کہا ہے اللہ جب میں نے گناہ کیا تھا تو میرا خالق مجھے دیکھ رہا تھا، اس ٹائم مجھے اپنے رب سے شرم کیوں نہیں آئی، اس ٹائم مجھے حیا کیوں نہیں آئی، یہ بات میرے دماغ میں اس وقت دل میں کیوں نہیں آئی کہ میں رب کی نعمتیں استعمال کر کے، رب کی طرف سے صحت لے کر، رب کی طرف سے ہر طرح کی سہولیات لے کر میں اس رب کو ناراض کرتا ہوں،
मैं उस रब की नाफरमानी करता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम के वाकया में मुझे और आपको समझने के लिए एक बात जो मिलती है वो यही है, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, सईदा हवा से गलती हुई, लेकिन जैसे ही वो गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन, रब ताला ने कहा, ए आदम, क्या मैंने आपको इस दरख्त के वाले से मना नहीं किया था? आपने फिर वो दरख्त खाया। अब ये लफ्ज़ सुनिए कुरान के, अल्लाह फरमाते हैं नादाहुमा रब्बुहुमा, दोनों को, सईदा हवा को, आदम को रब ने आवाज दी, कहा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, ए आदम ए हवा, क्या इस दरख्त के करीब जाने से, इसे खाने से मैंने मना नहीं किया था? व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, क्या तुम दोनों को यह बात भी मैंने नहीं कही थी कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? फिर तुम इसके वसवसे में, इसके वरगलाने में दोबारा आए। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दोनों ने कहा काला, दोनों बोले, फौरन बोले, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या रब, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। या रब, हमने इस बात का इकरार किया कि हमसे गलती हो गई। या अल्लाह, अगर तूने माफ ना किया इस गलती को, अल्लाह तूने हमसे माफ ना किया, दरगुजर ना किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे, हम फायदे वाले बंदे, हम वो कामयाब नहीं रहेंगे, अल्लाह का तूने माफ ना किया। अब यहां देखिए, दो किरदार हैं इस वाकया के अंदर, उनका आप मवाजना कीजिए, जरा हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके इस वाकये में समझ सकते हैं। गलती इस वाकया में आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, गलती यहां शैतान ने भी की। शैतान का रवैया और है, आदम का रवैया और है। शैतान गलती करके अकड़ा, आगे से उसने रब से बहस की और उस गलती पे ऐसा इसरार करता गया कि वो अपने गुनाह में, सरकशी में बढ़ता गया। दूसरा, आदम अलैहिस्सलाम से गलती होती है, गलती होने के बाद अपनी गलती के वाले से कोई आदम अलैहिस्सलाम ने दलील नहीं दी, कोई आगे से बहस नहीं की, कोई अपनी सफाई में कलमा तक नहीं कहा कि अल्लाह इतने वक्त से वो बरगला रहा था, अल्लाह हमसे ये गलती इसलिए हुई, नहीं कहा, कहा रब्बना ज़लमना, अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है ये गलती करके। ये वाला रवैया अगर हमारे यहाँ आदम अलैहिस्सलाम, ये वाकया हमें किसने सुनाया है? अब यहाँ मैं और आप इस बात पर भी तवज्जो करें मेरे भाई, कुरान पाक के अंदर एक वाकया मैं अपना सुनाता हूँ जिंदगी का, एक आप में से कोई बंदा उठ के सुनाता है, उन वाकयात के अंदर भी सीखने समझने वाली बातें होती हैं। लेकिन कुर्बान जाएं, जो वाकया हमें हमारा रब, हमारा खालिक मालिक कुरान में बार बार सुनाता है, बार बार उस वाकया को जिक्र करता है, उस वाकया में हमारे लिए समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए कितनी बातें होंगी। अल्लाह हमें समझा रहा है, क्या लोगों, ए आदम की औलाद, ये अपने बाप का आप किस्सा पढ़ के देखो, इस वाकया को आप सुनो कि एक जिसको तुम मानने वाले हो, जिनकी औलाद तुम हो, उनका रवैया क्या है। गलती करने के बाद वो अकड़े नहीं है, गलती करने के बाद उन्होंने कोई सफाई में जुमला तक नहीं कहा। इस तरह हम अपने लिए हीले तलाश करते हैं ना, अल्लाह माफ करे, सूद खाने के बाद भी हीले, हम हराम खाने के बाद भी हीले अपने आप के लिए तलाश करते हैं। हम कहते हैं फला बंदा भी तो ऐसे करता है, पूरी दुनिया ही कर रही है, इसमें हमारा कसूर क्या है, ये माशरा ही ऐसा है। झूठ बोलता हूँ, क्या करूँ, ये माशरा ही झूठ क्या है, इसमें सच बोले तो मामला दुरुस्त नहीं चलते हैं, ये मजबूर ये हैं। इतने हिले हम अपने आप के लिए तलाश कर लेते हैं, अपनी गलती के लिए, अपने गुनाह के लिए, अपने आप को मुतमईन करने के लिए। लेकिन हमारे वालिद हजरत आदम का रवैया क्या था, अल्लाह ये वाकया सुना के हम समझा रहे हैं। जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनका रवैया यह है। अब हमें सोचना है कि हमारा रवैया आदम अलैहिस्सलाम वाला है कि गलती करने के बाद क्या हम इस तरह नादम होते हैं, क्या इस तरह हम पछताते हैं, क्या फौरन ही गलती के बाद अल्लाह के सामने इतराफ़े गुनाह करके तौबा के लिए बैठ जाते हैं। अगर तो हमारा रवैया ऐसा है तो आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हम हैं। लेकिन अगर गलती के बाद हम अकड़ते हैं, गलती के बाद दूसरी गलती, गलती के बाद कभी नादम नहीं हुए,
بلکہ غلطی کرنے کے بعد کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم سے گناہ بھی ہوا ہے. ہم نے کبھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا لوگوں، ان سے کسی بندے نے جھوٹ کے والے سے کہا، جھوٹ کے والے سے. انس نے کہا لوگوں، ہم جس معاشرے میں نبی کے ساتھ رہے ہیں نا، اس معاشرے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے. لیکن انس نے کہا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ایسے گناہ کر رہے ہیں جن گناہوں کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں. اور اس پر نا حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ، جو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت انس سے 500 سال بعد میں آئے ہیں، اندازہ میں کہہ رہا ہوں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انس تو بڑے اچھے دور کی بات کر رہے ہیں. انس اگر ہمارے دور میں آ کے دیکھتے تو انس پتہ نہیں کیا بات کہتے. تو آج میں اس منبر پہ کہتا ہوں کہ ابن الجوزی آپ بھی 600-700 سال پہلے کے دور کی بات کرتے، آج ہمارے دور میں ابن الجوزی آ کے دیکھیں کہ سود کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. حرام خوری کے پہ کبھی ہم نے ندامت تک نہیں دکھائی. اپنے سگی اولاد میں ظلم کر کے بیٹی کا حصہ کر کے کبھی چہرے پہ ندامت تک نہیں آئی. اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلائل ہیں کہ ہم نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، اس کے میرے پاس دلائل ہیں. بھائی سگے بھائی کا حصہ مارتا ہے، دلائل رکھتا ہے اور اپنے لیے ہیلے تلاش کرتا ہے. حضرت بے نماز پوری کی پوری اولاد، پورا گھرانہ بے نماز ہے. کبھی اس بارے میں سوچا تک نہیں کہ اللہ کی ہم عبادت کرنے والے لوگ تھے. ہم جن کے ماننے والے ہیں، جن کے لیے جاننے قربان کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، کیا ان کے ماننے والوں کی حالت یہ ہے؟ کبھی اس گھر میں صبح کی اذان کے بعد مسجدوں کی ہم حالت دیکھ لیں. تو حضرت اس پہ ہم سب نے سوچنا ہے. اس واقعہ میں سمجھنے والی، سوچنے والی بات یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اس پورے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر کے ہمیں بات سمجھائی ہے، اس میں بنیادی بات آدم علیہ السلام کا رویہ ہے. اس میں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بھی مخاطب کیا، کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا کیا ہے؟ اے لوگو نماز پڑھو، اے لوگو زکوٰۃ ادا کرو، اے لوگو سچ بولو، سچ کے بدلے جنت ہے. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے. اور رب نے کہا اے لوگو، اگر سود کی زندگی گزارو گے، اگر نافرمانی کی زندگی گزارو گے، اس کے بدلے میں جہنم ہے. اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں شک والی بات ہو. دوسرا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا یہ ماحول تمہیں کبھی اللہ کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اور فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور کسی قسم کا دھوکا شیطان بھی تمہیں نہ دے دے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ بار بار کیا پیاری نصیحت فرما رہے ہیں انسانوں کو، اپنے پیارے بندوں کو. اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے. اور اس کے بعد جملہ سنیں قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں فاتخذوہ عدوا. اے انسانوں، اس کو اپنا دشمن ہی بناؤ، اس کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس کو اپنا مخلص نہ بناؤ. وہ جو وسوسے تمہارے اندر پیدا کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد اس کا جواز، اس کے ہیلے. اصل میں شیطان کا کام یہ ہے، ایک گناہ کو ہمارے لیے اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے. ہمیں کہتا ہے یہ کام اگر نہ کیا آپ کے بچے بھوکے مریں گے. یہی دروازہ ہے رزق کا، اس کے علاوہ رزق کا دروازہ تو بھی نہیں ہے نا. جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہو، اس معاشرے میں سارے لوگ تو اسی رستے پہ ہیں. آپ اکیلے اگر یہ سچ کا رستہ اختیار کرو بھی تو اس معاشرے میں کیا تبدیلی پیدا کر لو گے. ایسے ہیلے، ایسے گناہ کو میرے لیے مزین کر کے پیش کرے گا کہ میرے لیے اس گناہ کے جواز کا دروازہ کھول کے رکھ دے گا. شیطان یہی کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں وہ تمہیں کسی بھی طرح سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اور اس کا گروہ لوگوں کو بار بار اسی لیے ورگلاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھڑکتی آگ میں چلے جائیں. اس کی تو کوشش یہی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ فرماتے ہیں
افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اللہ فرماتے ہیں لوگو کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تم دوست بناتے ہو من دونی، مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ مجھے چھوڑ کر ان کو تم اپنا دوست بناتے ہو۔ اور فرمایا لکم عدو بئس للظالمین بدلا، پھر جو اس رستے پہ چلے گا اللہ فرماتے ہیں پھر اس ظالم کے لیے تو پھر سخت ترین بدلہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر پوری بات، یہ کوئی بھی واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت موسیٰ کا ہو علیہ السلام، ہر واقعہ میں ایسی ہی باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ایک وقت، یہاں ایک سوال کا میں یہاں جواب لازمی دوں گا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا اور آدم کو سمجھایا بھی کہ آدم یہ آپ کا دشمن ہے، آدم پھر اس شیطان کے وسوسے میں کیسے آئے کہ یہ پھل انہوں نے کیوں کھایا اس درخت کا؟ یاد رکھیں قرآن حکیم کے اندر جب اس واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں نا، پورے پرائے میں 7 جگہ پہ، قرآن میں مختلف جگہ پہ یہ واقعہ 7 جگہوں پہ یہ بیان ہوا ہے، 7 جگہوں کا مضمون اکٹھا کر کے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں ہم نے بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے میں انہوں نے درخت کھا لیا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان ایک لمبا ٹائم ورگلاتا رہا، ایک لمبی مدت آدم علیہ السلام جنت میں رہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ ہماری بات، ہماری نصیحت کو بھول گئے، ایک لمبے وقت کے بعد جا کے ورگلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد، کوئی ہفتے مہینے کے بعد آدم علیہ السلام اس کے وسوسے میں آ گئے تھے، اس نے مسلسل سالوں کے بعد جا کے، لمبی مدت کے بعد جا کے، جب کوئی بندہ کسی کو کیسی بھی نصیحت کر دے، انسان ایک وقت کے بعد کچھ باتیں بھول لازمی جاتا ہے، تو یہ آدم علیہ السلام یہ جو بھولے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی طرف ان کو بھیجا ہے، ہرگز اس بات کو میں اور آپ نہ سمجھیں کہ ان کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا جانا آدم کے لیے اللہ معاف کرے کچھ بطور سزا ایسا کام ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بطور سزا نہیں، یہ تو انسانوں کے لیے پھر بطور آزمائش تھی، شیطان کے ساتھ اللہ کا چیلنج تھا۔ اللہ نے کہا پھر اب زمین پہ تو بھی اتر اور میرے بندے آدم بھی اتریں گے، ان کی اولاد بھی اس زمین پہ پھیلے گی، اب تو بھی پھر ورگلا، وہ جو مارکا تو قیامت تک جاری رکھنا چاہتا ہے اس مارکے کا آغاز تو کر لے، میرے خاص بندوں کو تو ورگلا کے دیکھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں جن کو میں اور آپ پتہ نہیں اس میں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی باتیں، ان کے واقعات صحیح طرح پڑھنے، ان کو سمجھنے، ان میں جو ہمارے لیے سبق ہیں ان کو سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، مختصر سا بس ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ سے 2-3 خطبات کے اندر مسلسل رمضان سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل کو انشاءاللہ میں ایک ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو آپ اگلے جمعے سے جو بھائی ان مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں ایک مکمل ترتیب کے ساتھ، اور ان مسائل کو میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان کر کے بیان کروں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں، تو ان مسائل کو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ٹائم پہ، وقت پہ آپ تشریف لائیں۔ اور اسی طرح اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو زکوٰۃ سے متعلقہ تو وہ اقبال صاحب کو اگر جمع کروا دیں تو میرے پاس وہ سوال پہنچ جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا جواب باقی لوگوں کو بھی پتہ چلنے میں فائدہ ہوتا ہے، تو ایسا کوئی بھی سوال ہو آپ کا زکوٰۃ سے متعلقہ وہ اقبال صاحب کو آپ جمع کروائیں، پھر انشاءاللہ اس کو خطبے کے اندر میں ایک ترتیب کے ساتھ ان کے جواب بھی انشاءاللہ دے دوں گا، فائدہ ہوگا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين